السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر سورۃ الکہف کا پارٹ نمبر 12 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، یعنی پارٹ نمبر 12۔ پارٹ نمبر 11 پہلے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ اب جو ہے آج سورۃ الکہف کا پارٹ نمبر 12 سٹارٹ کریں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ جس لفظ کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، جس آیت کے اوپر، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تلفظ کے ساتھ ایک ایک حرف کر کے بتاؤں گا آپ کی آسانی کے لیے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی دیکھ کے چھوڑ دی ہے تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے ابھی چھوڑ کے چلے جائے، تو کیونکہ ایک ہے سیکھنے سے تو پوری باقی جو 4 لینے ہیں وہ نہ سیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں مکمل ویڈیو دیکھیں، جتنے 4 لینے میں نے پڑھائی ہیں تجوید کے ساتھ سیکھیں، تاکہ دوبارہ آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں تو آپ کو یہ مسٹیک، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نہیں آئیں گی۔ چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، سب سے پہلے واو ہے۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے قاف۔ قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے 2 نقطوں والا جو قاف ہے، اس کا مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قاف قاف۔ قاف کے بعد لام ہے، لام کے بعد الف اور لام ہے۔ جب لام کو لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف آ رہا ہے اس کو گرا دیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے، لام لام سے لل پڑھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا لام جو ساکن ہوتا ہے اس کو قلقلے سے آپ نے بچانا ہے، قلقلہ نہیں پڑھنا۔ قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے اس کو وَقُلِ الْحَقُّ تو یہ قلقلہ، لل، یہ جو آواز آ رہی ہے نا یہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ لیکن لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو زبان جو ہے واپس نہیں لوٹنی چاہیے، فوراً واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ وَقُلِ، لام کے مخرج میں زبان جم جائے، وَقُلِ الْحَقُّ، ہا بریک ہے اور اس کا مخرج درمیان حلق ہے، لیکن حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس لیے اس کو بریک پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھتے وقت جب تک یہ والی آواز نہیں آئے گی جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت یہ ہا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ ہا ہا، یہ والا ساؤنڈ اس میں آنا لازمی ہے۔ اور آگے قاف کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، قاف کے اوپر شد ہے، اور ہا قاف زبر حق، قاف پیش قو، حق، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، میم کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، اور یہاں پر ادغام یا ملون ہو رہا ہے بغیر غنہ کے۔ میم کو جب را سے ملائیں گے تو نون بیچ میں گر جائے گا، میم را زیر مر، را بعد رب، مر ربکم، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، مر ربکم۔ اس کے بعد ہے فمن شاء، فا شروع میں آ رہا ہے، فا کا مخرج ہے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تری والی جگہ کون سی؟ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تری والی جگہ وہ ہے جس کے اوپر ایک تو ہونٹ کا ہوتا ہے باہر والا حصہ، خشک حصہ،
وہ تو خشک حصہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑا سا اندر والی سائڈ پہ جو اکثر جو ہے وہ حصہ گیلا رہتا ہے، اس کو تری والا حصہ کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تری والا حصہ، وہاں پر لگے گا اوپر والے دانتوں کا کنارہ تو فا پڑھا جائے گا، فا۔ اگر اس کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے تو یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا، فا پڑھا جائے گا پھر، جو کہ غلط ہے۔ اب میم کے بعد نون ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک الف کی ایک مقدار غنہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے تو آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کیسے؟ فَمَن شَاءَ، کیونکہ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، جو 15 حروف آپ کو کئی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں، ان میں سے شین آ رہا ہے۔ شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے درمیان سے لگے گا، زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے گا تو یہ شین پڑھا جائے گا، شا شا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کچھ صفات ہے وہ آپ کو میں نہیں بتا رہا، آپ صرف اس کا مخرج یاد رکھیں۔ شا، حمزہ ہے، حمزہ اگر ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اگر حمزہ متحرک ہو یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو یا پیش ہو تو حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ای، او، یہ اس کا ساؤنڈ آتا ہے۔ ساکن ہو تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا۔ اب اس کے بعد ہے فل یو میو، فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آگے یا ہے، یا کے بعد حمزہ ہے۔ یاد رکھیے گا یا کے بعد واؤ کے اوپر حمزہ آ رہا ہے، واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے، الف کے اوپر آ جائے، یا کے اوپر آ جائے تو آواز حمزے کی ہی آئے گی، واؤ یا الف کی نہیں آئے گی، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا، فل یو میو۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے یو میو تو یہ جھٹکا بھی ہوگا ساتھ کلکلا بھی ہوگا، جو کہ غلط ہے، کلکلا نہیں کرنا، صرف ہم نے جھٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد ہے میو، میم کو جب واؤ سے ملائیں گے یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے، ادغام یرملون غنہ کے ساتھ، نون ساکن کے بعد واؤ آ رہا ہے، کیونکہ تعریف بھی یہی ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، جو 6 میں نے آپ کو پڑھائے تھے، کئی ویڈیوز کے اندر بتائے ہیں، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہاں سیکھ سکتا ہے، اور باقاعدہ اس کا رول میں نے الگ بھی پڑھ کے اوپن کیا ہوا ہے، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واؤ آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، غنہ کے ساتھ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، میو وامن۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون اس میں سے حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون ساکن کا اخفا۔ شین کے بعد الف ہے، الف کے بعد مد ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہاں پہ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر آپ لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر مد متصل ہے، مد منفصل نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ 5 الف کے برابر، وَمَن شَاءَ۔ اس کے بعد ہے فل یکفر، فا کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنا، فا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں، فل یکفر، اور را ساکن سے پہلے پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، بریک نہیں پڑھیں گے، فر۔ یہاں پہ جیم ہے تو جہاں پر جیم آ جائے، وقف کی علامت کوئی اور نہ ہو، یہ جیم ہو تو وہاں آپ رک سکتے ہیں، یہ بھی وقف کی علامت میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے انا اعتدنا، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، نون کے بعد الف آ رہا ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، مد متصل نہیں ہے، کیونکہ انا ایک لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے اعتدنا، الگ الگ ہے، اور حمزہ جو ہے دوسرے لفظ میں ہے،
دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگی، 2.5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ کے بعد عین، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آر آر تد نا، تا باریک پڑھا جاتا ہے، تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے۔ دال کا مخرج بھی یہی ہے، اور لیکن دال ساکن ہے، تو جب یہ ساکن ہو اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ آر تد نا للظالمین، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ جب لام کو وا سے ملائیں گے تو بیچ میں جو دوسرا لام آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ اور وا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو وا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی ہے۔ للظالمین، یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے نارن، نون کے آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، را کے اوپر 2 زبر ہیں، را پر پڑھا جائے گا۔ احاط، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ کے بعد ہا ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ پڑھیں گے، ہا احاط، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ احاط بہم سرادقها، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، را کے آگے الف ہے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ آگے قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور آگے ہے ہا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سرادقها، اور اس کے بعد ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ثا بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، ثو، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ثا پڑھا جاتا ہے، ثا۔ یستغیثوا، یغاثوا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ثا بغیر سیٹی کے، واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ آگے ہے بماء کالمہل، یہاں پر مد متصل ہے، 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، تعریف آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ کاف باریک ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے، جو زبان کے بالکل اوپر ہے یہ اس تالو کا سخت حصہ ہے۔ آگے ہے میم کے بعد ہا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہا ساکن ہے، اس کو ایسا نہیں پڑھنا کل محل، کل محل پڑھیں گے تو ہا کے اوپر بھی پیش پڑھا جائے گا، جو کہ غلط ہے، ہا ساکن ہے، کل مہ لی، مہ لی، آواز ہا کے اوپر جم جائے، مہ لی، کلکلا نہیں کرنا۔ یش ول وجوہ، شین پہ کلکلا نہیں کرنا، یش ول، واؤ کے بعد جو یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، واؤ کو لام سے ملائیں گے، یش ول وجوہ، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، جیم کے بعد واؤ ہے، واؤ مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، وجوہ۔ اس کے بعد تو ہے، یہاں تو جہاں پر آ جائے وہاں وقف کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ با کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، سین میں سیٹی ہے، بی سشرابو، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور شین میں صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، شین کا مخرج زبان کے درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو شین پڑھا جاتا ہے، بی سشرابو۔ وقف کرنا چاہتے ہیں وقف بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جب وقف کریں گے تو بات ساکن ہو جائے گا، شراب، کیونکہ تو آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے پیج پہ وساعت مرتفقا، وہ لفظ جب آگے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ پہ تو اس وقت پڑھا جائے گا، لیکن ابھی ہم نے ویسے پڑھ دیا ہے مرتفقا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پریکٹس کریں، اپنے جاننے والوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔